شاید کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم حضرت معاویہ سے ناراض ہیں. ہم تو ناراض نہیں ہیں. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم صحابہ سے ناراض ہیں. ہم تو صحابہ کے غلام ہیں. ہمیں تو قرآن کہتا ہے اذا قیل لهم آمنوا كما آمن الناس، ایمان اس طرح لے کے آؤ جس طرح صحابہ کرام ایمان لے کے آئے. لیکن صحیح تفرقہ تو آپ نے ڈال دیا. ہم تو تیار ہو کر میدان میں نکلے کہ صحابہ کا جس طرح کا عقیدہ ہے ہمارا عقیدہ بھی اسی طرح کا ہونا چاہیے. تو کیا حضرت علی کو صحابہ سے نکال دیا گیا؟ کیا ذکر علی صحابہ کا ذکر نہیں ہے؟ کیا ذکر سیدہ زہرا صحابیہ کا ذکر نہیں ہے؟ اگر ان دونوں شخصیتوں کو صحابہ میں سے نکال دیں تو پھر ہماری لڑائی شروع ہے. پھر باقی کون ہے جو صحابی بننے کے لائق؟ سیدنا صدیق اکبر کے پیروں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما ہے. حضرت عمر فاروق کا عدل آج تک ہم تلاش کرتے پھرتے ہیں. حضرت عثمان غنی سے تو بہت پیار ہے، جن کے ذریعے نبی پاک نے پیغام دیا ہے. آج علماء بیٹھے ہیں اور میں عرض کروں گا کہ اگر مجھ سے غلطی ہو جائے تو برملا میری اصلاح کر دیجئے گا. اسلام کا پہلا غزوہ مشہدی صاحب پہلی جنگ میدان بدر میں ہوتی ہے. اسے بدر الکبریٰ بھی کہا جاتا ہے. میرا خیال ہے کسی نے سمجھ لی ہوگی بات. غزوہ بدر کے اندر 313 صحابہ اکرام جاتے ہیں. ان میں صرف 14 صحابہ جو تھے ان کے پاس ویپن تھا اس دور کا، باقی بالکل نہیں ہتھے تھے. اس عالم بے سر و سامانی کے اندر ہر کسی کا جی چاہتا تھا، آواز سے کرو یار مزہ نہیں، ہر کسی کا جی چاہتا تھا کہ آج میرا نام بھی سرکار کے نام کے ساتھ آ جائے. لیکن حضرت عثمان غنی کو نبی پاک نے لائن میں سے نکالا مجاہدوں کی اور کہا تم گھر رہو گے، تمہیں گھر بیٹھے جہاد کا ثواب ملے گا. تم گھر بیٹھو گے تمہیں صرف ثواب نہیں ملے گا، مال غنیمت میں سے حصہ بھی ملے گا. یعنی تم وہاں نہ رہ کر بھی وہیں رہو گے. کام کیا کرنا ہے؟ کام یہ کرنا تھا محمد رمضان قادری صاحب کہ نبی پاک کی بیٹی عثمان غنی کی زوجہ، ان کی طبیعت ناساز تھی، وہ بیمار تھی. یا تھوڑا سا ایکو کھلواؤ، کیسا چلا رہے ہیں؟ اب ذرا غور سے میری بات کو سنیے گا. ان کی طبیعت ناساز تھی، وہ بیمار تھی. تو حضور نے کہا تم گھر رہو، میری بیٹی کی تیمارداری کرو، میری بیٹی کی خدمت کرو، میری بیٹی کے دکھ کا خیال رکھو. تمہیں گھر بیٹھے میدان بدر کے مجاہدوں کا ثواب بھی ملے گا اور میدان بدر کے مجاہدوں مال غنیمت بھی ملے گا. کیا حضور اس سے یہ جزی نہیں نکلتی کہ جہاد کا بھی اتنا ثواب نہیں ہے جتنا آل محمد کی غلامی کا ثواب؟ کیا حضرت عثمان غنی نے اس پر اصرار کیا؟ آپ نے کہا کہ نہیں حضور میں تو جہاد میں جانا چاہتا ہوں، میں شہادت کی موت حاصل کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے بھی انکار نہ کیا اور انہوں نے نبی علیہ السلام کی بیٹی کی تیمارداری، ان کی خدمت، ان کی عیادت کرتے ہوئے وہ دن گزارے. اور ایک مرتبہ بھی آپ نے افسوس نہیں کیا. لائیے نہ تاریخ اٹھا کر، آپ نے زیادہ کتابیں پڑھ لی، آئیے بیٹھ کے سامنے عبارت تو پڑھ لیجیے.
اور جواب دیجئے کہ حضرت عثمان غنی کا عمل کیا تھا. فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ کی حدیث جو ہماری پیش نظر رہتی ہے. کیا عثمان غنی نے نبی کے حکم پر میدان جہاد میں نہ جا کر قیامت تک ثابت کر دیا کہ خلفاء راشدین میں سے ایک کا عقیدہ یہ بن گیا کہ گھر بیٹھے رہو بے شک پر نبی کی اولاد کا احترام کرتے رہو, سارے ثواب تمہاری دنیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالہ, نعرہ حیدری. اور اپنے آپ کو بڑی محبتوں کے دعوے دار کہنے والے کہ ہم امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت محبت کرتے ہیں. ہم یہاں جتنے بیٹھے ہیں کیا ہم حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کا صحابی نہیں مانتے؟ ہم سب ماننے والے لوگ بیٹھے ہیں. یہ جماعت اہل سنت کا اسٹیج ہے, جماعت اہل سنت کا اجتماع ہے. ہم تو امیر معاویہ کو اس دن سے بڑا پیار کرتے ہیں جب آخری وقت میں انہوں نے 2 وصیتیں کی تھی. تاریخ ابن کثیر اٹھا کے دیکھ لیجئے, بیٹھ کے بات کریں, بیٹھ جاؤ آرام سے بیٹھ جاؤ, آرام سے. وہ جو گالیاں دیتا تھا مجھے بھی پتا ہے, وہ زخم تمہارے دل پہ نہیں ہے, خون میرا ہے. میں جانتا ہوں کہ وفا کس طرح کرنی ہے اور کس طرح نہیں کرنی. اب ذرا غور سے سنیے جو بات. بیٹھ جاؤ یار, کانفرنس خراب نہ کرو, تمیز نہیں ہے تمہیں. اب ذرا حضور غور سے میری بات کو سنیے جو کہنے چلا ہوں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری وقت میں 2 کام کر گئے. مجھے سیاست معاویہ کی بات نہیں کرنی, مجھے تقابل میں لانے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ منبر پہ بیٹھ کر نبی پہ کہہ گئے کہ حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے. میں تو پکا ایمان رکھتا ہوں, علی مسجد میں ہو تو حق علی کے ساتھ ہے, علی میدان میں ہو تو حق علی کے ساتھ ہے, علی بازار میں ہو تو حق علی کے ساتھ ہے, علی تلوار پکڑ کے آئے تو حق علی کے ساتھ ہے, علی مصلی پہ کھڑا ہو کے خیرات کرتا رہے تو حق علی کے ساتھ ہے. دو کام کی باتیں کر گئے. میں نے پڑھا اس کو البدایہ والنہایہ کے اندر کہ اپنا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 وصیتیں کی. ایک تو یہ کی کہ جس وقت میری روح کفس عنصری سے نکل جائے. غور سے سنیے, آپ میری طرف دیکھیے. یہی تو ہم نکالنا چاہتے ہیں نا, نہ ادھر والے رہیں نہ ادھر والے رہیں, پکے سیدہ زہرا کے نوکر بیٹھے. زور سے نعرہ لگا دیں. مزہ نہیں آیا, زور سے نعرہ لگا دیں. اب حضور ذرا غور سے میری بات کو سنیے جو میں کہنا چاہتا ہوں. میں نے تو قاضی صاحب سے کہا, بار بار کہا, میں اسی لیے کہتا رہا کہ میرا خطاب آخر میں کرائے. میں نے جس طرح بات کرنی ہے وہ ہضم نہیں ہوگی, اور جو میں نے کہنا ہے وہ میں نے کہنا ہے. میں نہ اپنے خون سے بے وفائی کر سکتا ہوں, نہ ان سے بے وفائی کر سکتا ہوں جن کو میرے نبی نے اپنا بنایا ہے. میں یہاں بات کرنے نہیں آیا, میں تو کوئی سنانا چاہتا تھا. میرا بھائی پہلے تڑپ اٹھا,
حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخری وقت 2 وصیتیں کی. چلو ایک نہیں سناتا، ایک سنا دیتا ہوں. آپ نے کہا کہ یہ 2 تھیلیاں میرے پاس، ایک میں کچھ بال ہیں، ایک میں کچھ ناخنوں کے ٹکڑے. جب میرا جنازہ تیار ہو جائے تو بالوں والی تھیلی سے بال نکال لینا، ناخنوں کے ٹکڑے نکال لینا، کچھ میری آنکھوں پہ رکھ دینا اور کچھ میری زبان پہ رکھ دینا. پوچھا گیا کیوں؟ کہا قبر میں میری شفاعت کا سبب بنیں گے. تو اللہ نے حضرت معاویہ کی زبان سے یہ بات کہلوا دی کہ قبر میں اور کسی نے کام نہیں آنا، محمد کے ٹکڑے ہی کام آنا. اور حضور بالوں کے بارے میں تو حضور نے کہیں نہیں کہا کہ یہ میرے سنبھال کے رکھو. ناخنوں کے ٹکڑوں کے بارے میں کہیں نہیں کہا کہ ان کو سنبھال کے رکھو. اور سیدہ زہرا تو وہ ہیں جن کو نبی چوما کرتے تھے اور یہاں پیشانی سے سونگا کرتے تھے. مشہدی صاحب، یہ ایک میرا تصور ہے جس پر میں ذہنی طور پر ریسرچ کر رہا ہوں. آج آپ کے اور علماء کے سامنے بیان کر دیتا ہوں. سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہا ایک وجود رکھتی ہے، ایک شخصیت ہے، ایک فرد ہے، لیکن نبی پاک سونگتے ہیں. حضور سے پوچھا گیا حضور کیوں سونگتے ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ جنت کا پھول ہے. یہ سوچ کر ذرا جواب دیجئے گا مجھے. پھول ہے یعنی لباس بشریت کو جنت کا گلاب بنا دیا، جنت کا پھول بنا دیا. تو جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ سارے نبیوں کو رب نے معجزے دے کر بھیجا، تو میرے نبی معجزہ بن کر آئے. نبی معجزہ بن کر آئے تو زہرا کو بھی معجزہ بنا دیا جنت کا پھول. اور جو نبی کا معجزہ ہونا تو معجزے کو عقل قبول نہیں کرتی. میرے ساتھی کا دل دکھا ضرور، لیکن میں یہاں تک لانا چاہتا تھا کہ آج حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا دعویٰ کرنے والوں ان کے اس پیغام کو کیوں نہیں پڑھتے؟ وہ ٹکڑے جو کٹ گئے تھے جس میں محمد سے، جن کے بارے میں حضور کا فرمان کوئی نہیں ہے کہ ان کو سنبھال کے رکھو اور قبر میں لے کے جاؤ. اگر کوئی فرمان ہے تو مجھے دکھا دے کوئی آگے. اگر نہیں ہے تو ان کا اتنا احترام اور ان کے بارے میں یہ عقیدہ کہ قبر میں میرے کام آئیں گے. تو اس دور میں وہ جتنے بھی لوگ تھے ان میں صحابہ بھی شامل تو تھے، ہوں گے اس وقت کو. ویسے مجھے شک نہیں ہے جو میں نے کہا ہے ہوں گے. آپ فرما دیں گے تو میں نام لے دوں گا 2 4 کے 5 10 کے 20. میری زندگی کا پل پل اسی دشت کی سیاحی میں گزرا ہے. 32 سال ہو گئے مجھے دورہ حدیث پڑھاتے اور 31 سال ہو گئے دورہ حدیث پڑھاتے. میں اس پوائنٹ پر لانا چاہتا ہوں کہ ہم نے صرف منفی دیکھا ہے، مثبت یہ دیکھیے نا کہ وہ جاتے ہوئے پیغام دے گئے. اب مجھے نہیں پتا کہ اس سے وہ سیدہ زہرا پاک کو دکھانا چاہتے تھے یا کیا نہیں. تو صحابہ کے عقیدے کے مطابق عقیدہ رکھنا ہے تو پھر وہ ٹکڑا محمد کے بدن کا، وہ جزء محمد کے بدن کا جس کو زمانہ زہرا کہتا ہے. تو اس سے یہ پتا چلا کہ اگر قبر سنوارنا چاہتے ہو تو آج سیدہ زہرا کی نوکری کرنی پڑے.